عن زهدم بن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلم، فتلكأ فقال هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. اس حدیث کا موضوع مرغی کا حکم کہ مرغی حلال ہے یا حرام ہے، اور اس کے راوی زہدم بن مضرب الجرمی کہتے ہیں کہ کننا عند ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، ہم نبی علیہ السلام کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے. فدعا بمائدہ، تو آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ دسترخوان لگاؤ. دسترخوان لگ گیا. وعلیہا لحم دجاج، اس پر مرغی کا گوشت ہے. تو مہمانوں کو آپ نے کہا کھاؤ آؤ. فدخل رجل من بنی تیم اللہ، بنو تیم اللہ ایک علاقہ، اس علاقے کا ایک بندہ وہاں داخل ہوا، آیا. احمر، جو سرخ رنگ کا تھا، یعنی وہ رنگت عام طور پہ عربوں کی نہیں ہوتی. تو جیسے اجمی ہیں، بعض ان کے رنگ ضرورت سے زیادہ گورے ہوتے ہیں یا بہت ہی سرخ ہوتے ہیں، تو وہ سرخ رنگت کا تھا. شبیہ بالموالی، جیسے بعض غلام جو جہاد کے بعد دوسرے علاقوں عجم کے علاقوں سے حاصل ہوئے اور ان کے رنگ انتہائی سرخ ہوتے تھے، جیسے آج کل انگریز گورے وغیرہ، اس رنگت کا وہ بندہ تھا. فقال له، تو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ ہلم، تم بھی آؤ اور کھانا کھاؤ. فتلکا، اس نے تردد کیا بیٹھنے سے اور کھانا کھانے سے، یعنی مرغی کا گوشت کھانے سے اس نے تردد کیا، توقف کیا اور نہ آنا چاہا. اس تردد کے دو اسباب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ وہ بندہ زہد پر قائم ہوگا کہ یہ مرغی کا گوشت یہ ایک تعیش ہے اور زہد کے خلاف ہے، ورع کے خلاف ہے. جس طرح ایک انسان ایک عیاشی کرتا ہے، یعنی بہت ہی قیمتی چیزیں کھا کر، تو وہ ہو سکتا ہے زہد کی بنا پر سادہ چیزیں، ہلکی چیزیں کھانے کا عادی ہو، اور گوشت اور خاص طور پہ مرغی کے گوشت کو وہ ایک تعیش سمجھتا ہو. اس بنا پر وہ ہچکچایا اور اس نے توقف کیا. یا پھر بعض لوگ مرغی نہیں کھاتے اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مرغی گندگی کھاتی، نجاست کھاتی، انتہائی گندی چیزیں کھاتی ہے اور کھانے میں تمیز نہیں کرتی، اور اسی بنا پر بعض لوگ اس کو جلالہ کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جلالہ جانور کو کھانے سے منع کیا، اور جلالہ جانور وہ ہے جو گندگی کھاتا ہے. تو مرغی بھی کھاتی، لہذا یہ جلالہ ہے. لیکن نہیں، مرغی جلالہ نہیں ہے. جلالہ وہ جانور جو گندگی کھائے اور گندگی اور بدبو اور تعفن اس کے گوشت میں پیدا ہو جائے، وہ جلالہ. مرغی جتنی بھی گندگی کھا لے، وہ جو تعفن یا بدبو ہے اس کے گوشت میں سرایت نہیں کرتا، تو اس کا گوشت کا پاکیزہ ہی رہتا ہے. اس لیے اس کو جلالہ پر معمول کرنا غلط ہے. جو جانور گندگی کھاتا ہے اس کو کھانا حلال ہے، بشرطے کہ وہ اس کے گوشت میں سرایت نہ کر جائے. اور اگر ایسا جانور جو جلالہ ہے، گندگی کھاتا ہے اور بدبو اس کے گوشت سے محسوس ہوتی ہے، تو حدیث میں تو اس کو اگر کھانا ہو تو اس کو 3 دن تک لا کے باندھ دو اور اس کو گندگی نہ کھانے دو اور پاکیزہ چیز اس کو دو، تاکہ اس کے گوشت کا تعفن جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس لیے بعض لوگ مرغی کو جلالہ سمجھتے ہیں کہ گندگی کھاتی، لیکن مرغی جلالہ نہیں ہے. جو بھی یہ کھا لے وہ گندگی کا اثر اور تعفن کا اثر اس کے گوشت میں سرایت نہیں کرتا. فقال ہلم، کہا کہ تم آ جاؤ. فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل منہ، میں نے پیارے پیغمبر کو دیکھا ہے مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے. تو اگر تم زہد کی بنا پر نہیں کھا رہے تو تم نبی علیہ السلام سے بڑے زاہد نہیں ہو. ورع کی بنا پر نہیں کھا رہے تو آپ سے بڑھ کر تم ورع پر قائم نہیں ہو. اور اگر سمجھتے ہو کہ جلالہ ہے، جب اللہ کے پیغمبر نے کھایا تو تم کیوں نہیں کھا رہے؟ تم کیوں اس کو حرام سمجھ رہے ہو؟ جی